اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ ایسی مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ انسان کے جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات مسترد کر دی، اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، اس میں بندہ مومن کے لیے تمام مصیبات اور الم کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو جوان و حسین، جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ صفات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی۔ جیسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں اور لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہیں کہ جیسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، کہ جیسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا نہ ہو۔ اللہ نے حور و عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے، ان کے چہروں کو نور اور ریشم کا لباس دیا ہے، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری سے بنائے۔ وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے سامنے ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی اور قیل ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے غلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہو گئی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں بھی ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی اس نہر کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی۔ جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چلیں گی اور اس کی جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے، مثلاً خیزہ اور اینا نامی حور۔ روایت کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن اور منور ہو جائیں گے اور خوشبو سے بھر جائیں گے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔